السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ ہاں، ہمارے پڑوسی کفایت صاحب اسکول ٹیچر تھے، تنخواہ معمولی مگر دیانتدار اور سیدھے سادے آدمی تھے، تبھی سارا محلہ ان کی عزت کرتا تھا۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا، 3 مرلے کا مکان جس میں صرف 2 کمرے اور آگے صحن تھا۔ بے مشکل 4 چارپائیاں آتی تھیں۔ کنبہ بڑا تھا، آنگن اپنے ہی بچوں سے بھرا رہتا تھا۔ ان کے 8 بچے تھے، 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے جو بھی چھوٹے تھے اور پرائمری اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ ماسٹر کفایت کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ چکے تھے۔ انہیں 2 بچوں کی فکر تھی۔ 4 لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، مگر ان کی شادیوں پر اٹھنے والے اخراجات نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ انہوں نے کافی قرض لے رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ جب ریٹائرمنٹ پر رقم ملے گی تو قرض ادا ہو جائے گا، لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی اچانک وفات صدمہ جان کا تھی۔ گھر میں 5 افراد، کھانے والے اور کمانے والا کوئی نہ تھا۔ زرعی زمین اتنی تھوڑی تھی کہ بغیر رکھوالے کے پیداوار گھر پہنچنی مشکل تھی، اور رکھوالا چل بسا تھا۔ ان کی 5ویں بیٹی کا نام نور تھا۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی، باپ کی وفات کا گہرا صدمہ لیا وہ رو رو کر ہلکان تھی۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ اس طرح ہمت ہار دو گی تو تمہارے چھوٹے بہن بھائی کا کیا بنے گا؟ والدہ بیچاری کس کی طرف دیکھیں گی؟ حوصلے سے کام لو اور کنبے کی بھاگ دوڑ سنبھالو۔ بھائی تمہارے کمسن اور نادان ہیں، گھر تم ہی کو چلانا ہے۔ وہ میری کلاس فیلو، سہیلی اور بچپن سے پڑوس میں رہتی تھی، لہٰذا اس کی دل جوئی کے لیے میں روز اس کے گھر جاتی تھی۔ وہ بہت مضطرب اور حواس باختہ تھی، مگر میرے ہمت دلانے پر اس نے حالات کی سنگینی کا احساس کر لیا۔ واقعی ماسٹر کفایت کے کنبے کو اب اس کے کندھوں کی ضرورت تھی۔ بڑی بہنیں شادی شدہ تھیں، مگر وہ امیر گھرانوں میں نہیں بیاہی گئی تھیں۔ بیوہ ماں یتیم بہنوں اور بھائیوں کی مالی مدد کر سکتیں۔ ان کے برعکس وہ روز بچوں سمیت آ جاتی، ان کے اخراجات بھی ماں کو اٹھانے پڑتے۔ ان دنوں نور بے حد حساس ہو گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ گھر کا کفیل نہیں رہا ہے، اور تھوڑی بہت جو ماں نے اس کی شادی کے لیے رقم پس انداز کر کے رکھی تھی وہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ پھر بھی شادی شدہ بہنوں نے یہ روز کا معمول بنا لیا تھا کہ ماں کے پاس آ جاتی۔ کبھی ایک بہن بچوں سمیت میکے آ رہی ہے تو کبھی دوسری بہن دوسرے دن کے لیے بچوں کے پاس بچوں کو لے کے آ جاتی۔ یوں چاروں باری باری آ جاتی تھی۔ نور اور منورہ کا کوئی دن بھی ان کی مہمانداری کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ خود نہ آ پاتی تو ان کے شوہر بچوں کو گھر لے کر آ جاتے کہ یہ ضد کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے کہ نانی کے گھر جانا ہے، خالہ نور اور منورہ سے ملنا ہے، ان کو رکھیے۔ گویا یہ چاروں بڑی بہنیں لمحے بھر کو ماں اور چھوٹی بہنوں کو فارغ نہ رہنے دیتی تھیں۔ گھر میں ہر وقت میلے کا سا سما رہتا، جس کی وجہ سے ان کی پڑھائیاں بھی متاثر ہوتی تھیں۔ یہ بہنیں مالی امداد تو کیا کرتی، الٹا بیوہ ماں کو مقروض کر جاتی۔ بچے نقصان کرتے، پانی کی ٹنکی خالی کر دیتے، پانی بہاتے، صابن ضائع کرتے، ٹافیوں اور دہی چاول کھانے کی فرمائش کرتے۔ کوئی بچہ چاول پکواتا تو کوئی سوئیوں کا طلبگار ہوتا، اور یہ ساری چیزیں مفت میں تو نہیں آ جاتی تھیں۔ نور کی چاروں بڑی بہنوں کے گھر نزدیک تھے، لیکن جب ماں سے ملنے آتی تو واپس جانے کا نام نہ لیتی تھی۔ سچ ہے، میکہ دور ہو یا نزدیک، جب تک ماں باپ زندہ ہوں بیٹیوں کے لیے میکے کی کشش باقی رہتی ہے۔ جب تک ماسٹر کفایت حیات تھے، کوئی بیاہتا بیٹیوں اور ان کے بچوں کی وجہ سے دل چھوٹا نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کے اخراجات ماسٹر کفایت خود پورے کرتے تھے، مگر اب نور اور منورہ کو بہنوں اور ان کے بچوں پر ہونے والے اخراجات کھلنے لگے تھے۔
3 مرلے کے مکان میں 5 افراد کا سمانا مشکل تھا۔ کجا کے بھانجے اور بھانجیوں کا آنا جانا ان کے سکون کو درہم برہم کر دیتا تھا۔ اوپر سے بڑی بہنیں چارپائیوں پر بیٹھ کر حکم چلاتی کہ یہ کر دو وہ کر دو۔ وہ کام کو ہاتھ نہ لگاتی مگر اپنے کام کا بوجھ بھی نور اور منورہ پر ڈال دیتی۔ وہ بچے خالاؤں کے حوالے کر دیتی کہ ذرا ان کا دھیان رکھنا، اور خود آرام فرماتی۔ ماں ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی فکر میں پڑ جاتی اور بچیاں بہنوں کے بچوں کو سنبھالتے نڈھال ہو جاتی تھیں۔ وقت ملتا اور نہ کتابوں کو ہاتھ لگانے کی فرصت ملتی۔ قاسم اور حمزہ تو اس شور و غوغا میں بالکل بھی پڑ نہ پاتے تھے۔ ان کی مجبوریوں کا چاروں بہنوں کو قطعی احساس نہ تھا۔ یہ 1-2 دن کی بات نہ تھی کہ برداشت ہو جاتی، یہ روز کا معمول تھا۔ وہ دو دن چین سے گزرتے کہ پھر ان بہنوں میں سے کسی ایک کو میکا یاد آ جاتا۔ وہ بیوہ ماں کی دل جوئی کو آتی تھی اور ماں کا سکون تل پل کر کے چلی جاتی تھی۔ ماں بہرحال ماں تھی، بیٹیوں اور دامادوں کو منع نہ کر سکتی تھی، مگر نور اور منورہ کا ناک میں دم تھا۔ وہ چڑچڑی اور بدمزاج ہوتی جا رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے ایف اے مکمل ہوا اور ایجوکیشن ٹریننگ سینٹر میں داخلہ ملا۔ وہ بھی کتنے عذابوں سے مکمل ہوئی کہ نور کا دل جانتا تھا۔ اس کو سندھ ملی تو ماسٹر کفایت کے ایک دیرینہ دوست کی سفارش پر نور کو نوکری مل گئی، مگر تعیناتی دیہات کے ایک اسکول میں ہوئی۔ اب مسئلہ شہر سے دیہات جانے اور واپسی کا تھا۔ راستہ آدھے گھنٹے کا لیکن دشوار تھا۔ شہر سے پکی سڑک کے بعد اس دیہات میں سواری نہیں جا سکتی تھی، میل بھر پیدل چلنا پڑتا۔ فی الحال 2 استانیاں آتی تھیں جن کو سڑک سے ذمہ دار کی گاڑی اسکول تک لے جاتی تھی اور پہنچاتی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ویگن مختص کی ہوئی تھی۔ کبھی ڈرائیور اور کبھی ان کا بیٹا یہ ڈیوٹی دیتا تھا۔ 6 ماہ یہ سلسلہ بخوبی چلا۔ پھر دوسری استانی جو شادی شدہ تھی چھٹیوں پر 2 ماہ کے لیے چلی گئی۔ اب نور اکیلی رہ گئی اور اسکول بھی سنبھالتی اور بچیوں کو بھی پڑھاتی۔ مختلف اسکولوں میں کل 25-30 لڑکیاں تھیں۔ وہ ساری جماعتوں کی بچیوں کو ایک ہی کلاس روم میں بٹھا دیتی اور ہر ایک کو سبق دیتی جاتی۔ یہ سلسلہ اس وقت چلا جب استانی شازیہ چھٹیوں سے واپس نہیں آ گئیں۔ شازیہ تیسری، چوتھی اور 5ویں کی بچیوں کو پڑھاتی تھی، جبکہ نور کے ذمے پہلی اور دوسری کی بچیاں تھیں۔ بلا شبہ شہر سے دیہات کا سفر اکیلی استانی کے لیے ایک کٹھن مرحلہ تھا، تاہم گھریلو حالات کی وجہ سے نور نے ہمت نہ ہاری۔ اسکول کے مالک ذمہ دار کے گھر خواتین بہت عمدہ اخلاق کی حامل تھیں۔ وہ استانیوں کا بہت خیال رکھتیں۔ چھٹی کے بعد دونوں ان کے گھر چلی جاتیں۔ وہ کھانا کھلا کر انہیں ویگن یا جیپ میں سڑک تک بھجواتیں۔ وہاں سواری ان کی منتظر ہوتی۔ یہ ویگن بھی ماہانہ مشاہرے پر انہوں نے لگوائی تھی تاکہ دیہات کے اسکول کو معلمات میسر ہو جائیں۔ جلد ہی نور کی دوستی ذمہ دار کی بہن فاخرہ بی بی سے ہو گئی، جو غیر شادی شدہ تھی۔ وہ نور سے عمر میں دگنی تھی مگر سنجیدہ طبیعت اور فہم و فراست کی مالک تھی۔ خاندان میں اس کے جوڑ کا رشتہ موجود نہ ہونے کے باعث فاخرہ بی بی کی شادی ابھی تک نہ ہو سکی تھی۔ وہ تنہائی کا شکار رہتی تھی۔ ایسے میں چند گھڑیاں نور کے ساتھ گزارنے پر اسے خوشی ملتی تھی۔ فاخرہ بی بی کی کوشش ہوتی نور دیر تک بیٹھے تاکہ گپ شپ چلتی رہے۔ 1-2 بار ایسا ہوا کہ اس گپ شپ کی وجہ سے شہر کی ویگن سڑک پر انتظار کر کے واپس چلی گئی۔ تب فاخرہ نے اپنے بھائی فہیم کے ساتھ خود بیٹھ کر جیپ میں نور کے ہمراہ جا کر اس کو اس کے گھر پہنچایا۔ ذرا دیر ہو جاتی تو نور کی امی بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ فاخرہ کو نور اتنی پسند آ گئی تھی کہ وہ اصرار کر کے اسے روکنے لگی، جبکہ اسے گھر پہنچنے کی جلدی اپنی والدہ کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا، شہر والی ویگن خالی واپس چلی جاتی اور دونوں استانیوں کو فاخرہ بی بی اپنی سواری میں شہر بھجوا دیتی۔
شازیہ استانی بچوں والی تھی، وہ فاخرہ بی بی کے اصرار کے باوجود معذرت سے کام لینے لگی اور چھٹی کے فوراً بعد گھر کی راہ پکڑ لیتی، مگر مروت میں نور پھنس جاتی۔ ہر دوپہر کو ٹیبل پر کھانا لگا ہوتا اور عمدہ کھانے کے ساتھ لذیذ چائے اس کی منتظر ہوتی۔ کچھ دیر گپ شپ چلتی، یہاں تک کہ شام کے 4 بج جاتے۔ تب فاخرہ اپنے بھتیجے فہیم کے ساتھ اس کو گھر بھجوا دیتی۔ ماں کو اس کی روز روز کی تاخیر پر اعتراض ہونے لگا، اسے محلے والوں کا خوف بھی ستانے لگا۔ ماں نے اصرار کیا کہ تم یہ ملازمت چھوڑ دو، ورنہ محلے میں ہماری بدنامی ہو کر رہے گی۔ نور نے فاخرہ کو ماں کی ناراضگی سے آگاہ کیا تو فہیم کی والدہ اور بہن فاخرہ کے ہمراہ نور کی ماں کے پاس آ گئے اور مدعا بیان کیا کہ ہمیں نور پسند ہے، آپ سے رشتے کی طالب ہیں۔ نور کی ماں نے ان خواتین کی خوب آؤ بھگت کی اور ساتھ معذرت کی کہ وہ نور کی شادی غیر ذات میں نہیں کر سکتی، بیٹی کا رشتہ ان کے شوہر کے رشتہ دار ہی کرنے کے مجاز ہے۔ برادری کی مرضی کے بغیر ہم بیٹی کی شادی غیروں میں کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم آپ کی برادری کو منا لیں گے۔ وہ نہیں مانیں گے۔ آپ کسی سے یہ مدعا بیان نہ کریں، ورنہ وہ نور کی ملازمت ختم کرا دیں گے۔ یہ وجہ انکار کی نہیں بن سکتی۔ وہ لوگ آپ کی کفالت نہیں کرتے اور ہم نے امیری غریبی کا فرق مٹا دیا ہے کیونکہ ہمیں آپ کی بچی پسند آ گئی ہے، خواتین نے جواب دیا۔ اچھا مہلت دیجیے، میں اپنے دامادوں اور بیٹیوں کو اعتماد میں لے لوں۔ ہاں سوچ لیجئے، ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئیں، مگر نور کی ماں سوچو کہ سمندر میں غوطہ زن ہو گئیں۔ صاف ظاہر تھا جس لڑکے کے لیے رشتہ مانگ رہی تھی اس نے نور کو پسند کیا تھا، ورنہ ان کا اور ماسٹر کفایت کے گھرانے کا تو کوئی جوڑ نہ تھا۔ لاکھ لڑکی پسند آ جائے، اگر غریب گھر سے ہو تو امیر اس کو بہو بنانے میں 1000 بار سوچتے ہیں۔ فہیم ذمہ دار کا لاڈلا بیٹا تھا اور وہ اس خوشی کو پس پشت میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ بھی سوچ لیا تھا کہ فی الحال بیٹے کی دل کی خوشی پوری کر دیتے ہیں، چند دن بعد نور دل سے اتر جائے گی تو دوسری شادی کر دیں گے۔ نور کی ماں بھی اسی تفکر میں مری جاتی تھی کہ رشتہ کر لوں، ان کے معیار کی خاطر مدارات اور شادی کے اخراجات کہاں سے لاؤں گی؟ داماد کی آؤ بھگت کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق لوازمات کیسے مہیا کر پاؤں گی؟ نور البتہ بہت خوش تھی، دل سے چاہتی تھی اس کا رشتہ اس ذمہ دار گھرانے میں ہو جائے۔ اپنی بڑی بہنوں کی بے حسی اور گھر کے ماحول سے عاجز اور غربت سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے دیہات میں پڑھانے نہیں جاتی تھی۔ شہر سے دیہات جا کر ڈیوٹی دینا آسان نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی ماں اس رشتے سے انکار نہ کریں۔ کئی بار اسے فہیم نے دیہات سے گھر پہنچایا تھا، راستے میں اس کی باتوں نے نور کو بہت مسحور کر لیا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر کے بے سکون ماحول سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ایسے امیر کبیر گھر کا رشتہ تو قسمت سے ملتا ہے نا؟ اور ماں جانے کن سوچوں میں پڑ گئی۔ نور نے مجھ سے کہا، امی کو سمجھاؤ، آخر اس رشتے میں کیا خرابی ہے اور وہ کس وجہ سے ڈرتی ہیں؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے غربت ہی دیکھی ہے، اوپر سے چاروں بڑی بہنیں سانس نہیں لینے دیتی۔ ہم دن رات پریشان رہتے ہیں کیونکہ گھر کا ماحول بہت ہی پریشان کن ہے۔ میں پرسکون زندگی چاہتی ہوں، ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں کم سے کم دال روٹی کی فکر سے بندہ آزاد ہو، آج کے ساتھ کل کی فکر نہ لگی ہو۔ ایک دن کہنے لگی کہ میں بہت خوش تھی، میرے لیے اتنا اچھا رشتہ آنے پر ماں خوش ہوگی، عقل سے کام لے گی اور اس رشتے کو نہیں ٹھکرائے گی، مگر ماں نہیں مان رہی تھی۔ بتاؤ تو میں کیا کروں؟ واقعی خالہ جی غلطی کر رہی ہیں، ایسے رشتے ہم جیسی لڑکیوں کو کب ملتے ہیں؟ غرض کہ خالہ جی نے فراست سے کام نہ لیا۔ ذمہ دار کے گھر کی عورتیں کئی بار آئیں مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ بالآخر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک روز جب نور اسکول پڑھانے گئی تو واپس نہیں آئی۔ ماں نے تمام دن انتظار کیا، شام سے رات ہو گئی مگر وہ نہ آئی تو ماں کا دل دھک سے رہ گیا۔
وہ ہمارے گھر آئیں اور امی سے کہا بہن بہت پریشان ہوں، ضرور میری بچی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ہم نے انکار کیا، انہوں نے بدلہ لے لیا ہے۔ کاش میں عقل سے کام لیتی اور ہاں کہہ دیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہاں بہن، تم نے ہاں کہی ہوتی تو عزت سے محلے بھر کے لوگ انگشت بدندہ تھے کہ ڈھول نہ تاشے نہ بارات آئی، پھر نور کیسے پرائی ہو گئی۔ ہر کسی کے منہ پر یہی بات تھی کہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ تبھی ماں نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ گھرانہ اپنی نیک نامی اور رکھ رکھاؤ کے باعث محلے بھر میں غربت کے باوجود سب سے معزز تھا، اور آج صدیوں کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ سب سے زیادہ شامت منورہ کی آئی کہ وہ کالج نہیں جا سکتی تھی۔ سبھی اس سے نور کے بارے میں پوچھتے تمہاری بہن کہاں ہے، کہاں گئی، کیا وہ واقعی بھاگ گئی ہے؟ محلے کی لڑکیاں جو اس کے ساتھ پڑھتی تھیں انہوں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ نور کے گھر سے نور کو گھر سے گئے 7 برس بیت گئے، گھر والوں نے اس کا مرا ہوا ہی مان لیا۔ ایک دن اتفاق سے وہ مجھے ریلوے اسٹیشن پر مل گئی۔ ہم ایک ہی ڈبے میں سوار ہوئے تھے۔ بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے بتایا میرا تعلق جب سے میکے سے ٹوٹا ہے مجھے سکون نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میکا کیا ہوتا ہے۔ بابل کا گھر چھوٹا بے شک ٹوٹا پھوٹا کیوں نہ ہو، بہشت سے کم نہیں ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں میری بیاہتا بہنیں روز روز میکے آ جاتی تھیں۔ اپنے گھر میں سکی رہ کر بھی انہیں ماں باپ کے گھر کی ٹھنڈی چھاؤں نہیں بھولتی تھی۔ برگد کی چھنتار درخت جیسی ماں جو ہمیشہ تپتی دوپہروں میں ان پر اپنی گھنی چھاؤں ڈالے رکھتی تھی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ اچھی سسرال اور پیار کرنے والا شوہر ملا۔ رہنے کو حویلی ہے، گاڑی ہے اور نوکر ہے۔ میں ایک صاحب حیثیت خاندان کی بہو ہوں۔ میرے بچوں کی زندگی میں ہر نعمت میسر ہے، لیکن میکے کی یاد پھر بھی دل میں ٹیس کی طرح اٹھتی ہے۔ جب ماں یاد آتی ہے تو رو پڑتی ہوں۔ سوچ کر مرنے لگتی ہوں کہ میں نے اس شفیق ہستی کو کتنا دکھ دیا ہے، اور وہ چاہتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں آ سکتی کہ داماد طعنے دیں گے اور بیٹے بھی طوفان کھڑا کر دیں گے۔ اس نے التجا کی کہ تم وہاں جا کر میری امی کو تسلی دینا، میری طرف سے معافی مانگنا۔ کاش میں ان کے قدموں میں سر رکھ سکتی، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی طلب کر سکتی۔ کون جانے زندگی کتنی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کیا پتہ میں کبھی اپنی پیاری ماں اور بہن بھائیوں سے مل پاؤں گی یا نہیں۔ بس یہی خیال دن رات مجھے پریشان رکھتا ہے۔